ایک شخص جلندھر میں رہتا تھا۔ اس نے سنا کہ لکھنؤ کے اندر بڑے جیب کترے بڑے ماہر ہیں۔ لکھنؤ کے جیب کترے بڑے مشہور تھے۔ وہ جلندھر کے رہنے والا جو شخص تھا وہ چلاک بڑا تھا۔ اس نے 4 کھوٹے سکے، چاندی کے سکے ہوتے تھے، 4 کھوٹے سکے اس نے لیے اور اپنی جیب میں ڈال لیے۔ وہ لے کے لکھنؤ چلا گیا آزمانے کے لیے کہ وہاں کے جیب کترے کتنے چلاک ہیں، اور کھوٹے سکے اس لیے ڈالے کہ اگر نکل بھی گئے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، لیکن جیب کترے جو ہیں ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے ماہر لوگ ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک وہ جلندھر کا شخص لکھنؤ جا کر پھرتا رہا، مگر اس نے جب بھی ہاتھ لگایا، جب بھی چیک کیا تو وہ اس کے پاس ہی تھے۔ آخر اس کے دل میں آیا کہ یار سنا ہے کہ لکھنؤ کے جیب کترے بڑے چلاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں اور بڑے ماہر ہیں، مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کسی نے ویسے بس بات مشہور کی ہے، لکھنؤ کے جیب کترے کوئی چلاک نہیں ہے۔ شام کے وقت اس نے کہا چلو جاتے ہوئے یہاں سے چائے کا کپ لیتے ہیں، وہ پینے کے بعد چلے جائیں گے۔ چائے پی رہا تھا اور ساتھ بیٹھا ہنس بھی رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں یار، لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ سنا ہے کہ لکھنؤ کے جیب کترے بڑے ہوشیار ہیں، کوئی ہوشیاری نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھا ایک بابا، بوڑھا شخص، اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھنے لگا اور کہتا ہے یار تم لکھنؤ کے نہیں لگتے لیکن ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ جلندھریے نے کہا یار بات سن، میں نے سنا تھا کہ لکھنؤ کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چالاک ہیں، بڑے جیب کترے ہیں۔ صبح سے میں جیب میں پیسے ڈال کے پھر رہا ہوں، میری تو جیب کسی نے نہیں کتری، کسی نے پیسے نہیں نکالے۔ ہاں بابا بڑا ہنسا، کہنے لگا اوے پاگل، 3 مرتبہ تو میں نے ہی تیرے پیسے نکال کے واپس جیب میں ڈال دیے ہیں، کھرے ہوتے تو ہم نکال لیتے، کھوٹے پیسے ہیں کس نے لینے ہیں؟ اس نے کہا اچھا، میں نے تو کہا میں چلاک ہوں، لیکن یہ واقعتا نہیں اپنے کام کے بڑے ماہر لوگ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ منافقین کے کردار اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان کیے، بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں، تباہ کر دیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ مسلمان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہیں جو ابوبکر صدیق و عمر و عثمان و علی، جنہوں نے نظام چلایا ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو مضبوط کیا، اور دوسری مسلمانوں کی قسم ہے جنہوں نے مسلمانوں کا لک توڑ کے رکھ دیے، مسلمانوں کو ہی تباہ کر کے رکھ دیے۔ خلفائے راشدین، ان کو پریشان کرنے والے کون لوگ تھے؟ کافر تھے؟ کیا یہودی تھے؟ کیا عیسائی تھے؟ کیا ہندو تھے؟ کنہوں نے ان کو پریشان کیا تھا؟ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے وہ کون لوگ تھے؟ کیا یہودی تھے جنہوں نے مسجد علیحدہ بنائی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفریقا بین المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ چاہتے ہیں، مسلمانوں کی جمعیت توڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جمعیت نہیں ٹوٹنے دی، ان لوگوں کو برداشت کیا۔ وہ منافقین تھے۔ منافق اتنا خطرناک انسان ہے، کافر اتنا خطرناک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کافر سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ میرے دین کو برباد کرے گا، مجھے مومن سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ مومن تو ہے ہی مومن، مجھے خطرہ ہے تو منافق سے ہے، وہ میرے دین کو برباد کر دے گا، میرے دین کی جڑیں
کھوکھلی کر دے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ منافقوں کا کردار تھا۔ مولا علی کی شہادت ہوئی، منافقین کا کردار ہے۔ حضرت امام حسن پاک کو شہید کیا گیا، ان کو زہر دی گئی، منافقین کا کام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان پر ظلم ڈھائے گئے، کوئی یہودیوں نے ڈھائے ہیں، کوئی عیسائیوں نے ڈھائے ہیں۔ ہماری کیسی تاریخ بنی ہوئی ہے؟ ہم مسلمانوں میں کثیر تعداد منافقوں کی ہوتی ہے، قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے سے ہوتے ہیں، شکر گزار بندے تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کنہوں نے تباہ کی ہے؟ منافقین نے، اپنوں نے، غیروں نے نہیں، اپنوں نے۔ غیر تو حملے کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے تو دفاع کرتے ہیں۔ خلافت بنو عباس کس نے تباہ کی ہے؟ کس نے ہلاکو خان کو اندر آنے کی اجازت دی تھی؟ منافقین نے، جو ملے ہوئے تھے دونوں دھڑوں کے ساتھ ان کے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے کوفے کی، تو لوگ صرف دیدار کے لیے آتے تھے، اور صبح کی نماز میں اتنا جمع غفیر ہوتا کہ حد نگاہ۔ لیکن وہی مولا علی کے بارے میں جب لوگ باہر جاتے تو ان کی غیبتیں کرتے، ان پر تان زنی کرتے۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کافروں کی قیامت کے روز ان کا پیپ اور ریشہ گر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو وہاں داخل کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر تمہیں مجبور کیا جائے، تمہیں جان کی دھمکیاں دی جائیں کہ یا تو کافر ہو جا یا منافق بن جا، یعنی اپنوں کے خلاف ہو، اپنوں کو برباد کر، تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ تم منافق ہونے سے بہتر ہے کافر ہو جا، منافق نہ ہونا، خدارہ منافق نہ ہونا۔ منافق کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، وہ یہ ہے منافق وعدے کا پابند نہیں ہوگا۔ جو وعدے کا پابند نہیں، اس کی نمازیں، ایک آدمی وعدے کا پابند ہی نہیں، پھر وہ ایمان والا ہے کیسے؟ ایک آدمی کسی کے ساتھ مخلص ہی نہیں، وعدے کی پابندی ہی نہیں کرتا، وہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ کیسے نماز میں آ گیا؟ کیا نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ ایک ہی آپ پہچان رکھے، بہت بڑی پہچان ہے، جو شخص اپنے وعدے کا پابند نہیں، اس کو آپ امیر المنافقین سمجھیے، اس کو رئیس المنافقین سمجھیے، اپنے زمانے میں منافقین کو سمجھیے، منافقوں کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافروں کے بارے میں، فرمایا کافر بالکل پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی بھی بلائی پہنچے۔ اگر مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے تو کافر خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کی بات کر رہا ہے، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے کی بات ہو رہی۔ ایک بھائی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، دوسرا بھائی حسد کی آگ میں جل گیا۔ ہمارے محلے میں کوئی ترقی کرتا ہے تو دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کمنٹ دیتے ہیں؟ برے برے الفاظ، اس کی غیبتیں، اس کی چگلیاں، یہ حرام کماتا ہے، یہ حرام کماتا ہے۔ جب غریب تھا تب تو کچھ نہیں ہوا، تب تو اس کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ بھائی خدارہ، یا مومن بنیے یا کافر بنیے، منافق نہ بنیے، یا مومن بنے یا کافر، منافق نہ بنے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ منافق ہونے سے کافر ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کل قیامت کے روز جب اللہ تعالی آگ میں جلائے گا تو کافر سے سخت عذاب منافق کو دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بالکل عبادت قبول نہیں کرتا۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ خود بھی تباہ ہوتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اقبال نے کیا سچ کہا تھا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔